الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر يحلب شاته ويخدم نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کی اس نشست میں جس عنوان پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے عقیدہ نور و بشر۔ اس عقیدے سے پہلے چند باتیں اہل بدعت کے حوالے سے سمجھ لیں۔ شریعت مطہرہ کا جو خلاصہ ہے یا خلاصۃ الخلاصہ کہیں وہ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک عقائد، نمبر دو مسائل۔ پھر ان عقائد اور مسائل کو ہم تک پہنچانے والی شخصیات ہیں جنہیں ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، فقہاء مجتہدین، ائمہ متکلمین، ائمہ مفسرین و محدثین و جرح و تعدیل۔ تو گویا شریعت کے اندر جو بنیاد ہے وہ تین چیزیں ہیں، نمبر ایک عقائد، نمبر دو مسائل اور نمبر تین شخصیات۔ اور اگر آپ غور کریں تو اہل بدعت نے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے ان تینوں چیزوں میں اختلافات کیے ہیں۔ عقائد ہوں اس میں بھی انہوں نے اختلافات کیے، مسائل ہوں اس میں بھی انہوں نے اختلاف کیے، ہماری شخصیات ہوں ان کی عبارات پر بھی ان لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں۔ اگر آپ عقائد دیکھیں جن میں ان لوگوں نے اہل سنت سے اختلافات کیے ہیں وہ چار طرح کے عقائد ہیں۔ نمبر ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نور ہے یا بشر۔ نمبر دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں یا نہیں۔ نمبر تین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں یا نہیں۔ اور نمبر چار، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہر جگہ حاضر ناظر ہے یا نہیں۔ تو عقائد میں یہ چار وہ بنیادی عقائد ہیں جن میں اہل بدعت نے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے اختلافات کیے ہیں۔ اور اگر آپ مسائل دیکھیں تو مسائل کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس میں ان لوگوں نے اختلافات کیے ہیں۔ ہم اس کو خلاصے کے طور پہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی بدعات ہیں جو ان لوگوں نے شروع کی ہیں۔ کبھی تو جنازے کے بعد دعا کا مسئلہ ہے، کبھی حی علی الفلاح پر قیام کا مسئلہ ہے، کبھی قبر پر اذان دینے کا مسئلہ ہے، کبھی ایصال ثواب کی عجیب و غریب صورتیں، تیجا، چالیسواں، کل، اس طرح کے مسائل ہیں۔ تو ایک بہت بڑی تعداد ہے مسائل کی جن میں اہل و بدعت نے اہل و سنت سے اختلافات کیے۔ اور نمبر تین، ہماری شخصیات، بطور خاص اکابر علماء دیوبند پہ ان لوگوں نے بہت زیادہ اعتراضات کیے ہیں۔ اور پھر اخص الخواص ہمارے اکابر علماء دیوبند کی چار شخصیات جن میں حجت الاسلام والمسلمین، بانی دارالعلوم دیوبند، قاسم العلوم والخیرات، صاحب آب حیات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفیٰ 1880 ہجری 1880 عیسوی، ان کی کتاب تحذیر الناس پہ الزام لگایا گیا کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ نمبر دو، قطب الارشاد حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفیٰ 1905 عیسوی، ان پر یہ الزام لگایا کہ فتاوی رشیدیہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی ذات جھوٹ بولتی ہے، اعاذنا اللہ۔ نمبر تین، زبدۃ المحدثین حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے براہین قاطعہ میں لکھا کہ نبی اور شیطان کا علم برابر ہے، اعاذنا اللہ۔ اور نمبر چار، حکیم الامہ مجدد الملہ
الشاہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگایا کہ حفظ الایمان میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کا علم اور بچوں اور مجنوں بہائم حیوانات کا علم برابر ہے۔ تو یہ عبارات ہیں۔ اب گویا بنیادی اختلافات ان کے اور ہمارے وہ تین ہیں: نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل، اور نمبر 3 عبارات شخصیات۔ یاد رکھیں، جب بھی کوئی بدعتی آپ سے گفتگو کرے گا تو گفتگو کرنے میں اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ عبارات کو موضوع سخن بنائے۔ وہ نہ عقائد پہ آئے گا نہ مسائل پہ آئے گا۔ اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ میں کسی بھی دیوبندی سے گفتگو کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کی شخصیات کو زیر باس لاؤں، اس کی عبارات کو زیر باس لوں۔ اور آج ان لوگوں نے اپنی تحریروں میں کہا بھی یہی ہے کہ ہمارا ان سے عقائد میں بھی اختلاف نہیں، مسائل میں بھی اختلاف نہیں، ہمارا اختلاف صرف عبارات میں ہے۔ اب وہ اس موضوع کو کیوں بناتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ایک علمی عنوان ہے اور ایک علمی طبقہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ عوام الناس کو سمجھنا سمجھانا اور عام طور پہ لوگوں کا مطالعہ اس پہ کم ہوتا ہے، اس لیے وہ اس عنوان کو زیر باس لاتے ہیں۔ میں اس کی مثال یوں عرض کروں، مثال کے طور پہ کسی مسلمان کی قادیانی سے گفتگو ہو تو اس وقت قادیانیوں اور ہمارے درمیان جو مختلفی عنوانات ہیں یا جن عنوانات پہ عام طور پہ ہمارے مناظرے اور مباحثے ہوتے ہیں وہ 3 عنوانات ہیں۔ نمبر 1 صدق و کذب مرزا، نمبر 2 اجراء نبوت ختم نبوت، نمبر 3 حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام۔ اب عام طور پہ قادیانی مناظر کی کوشش یہ ہوتی ہے میں کسی مسلمان سے مناظرہ کروں کس عنوان پر؟ حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام پر، جو کہ تیسرے نمبر پہ ہے، آخری نمبر پہ ہے۔ جبکہ مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے بوقت گفتگو جو پہلا عنوان ہے صدق و کذب مرزا، کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت کیسی تھی، کیا 1 منٹ کے لیے علی سبیل التسلیم ہم تسلیم کر بھی لیں کہ نبوت جاری ہے، ختم نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، یہ 2 عنوان ہم مان بھی لیں، تو کیا پھر بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت اس لائق ہے کہ اسے منصب نبوت مقام نبوت پہ فیض کیا جا سکے؟ تو اس لیے پہلا عنوان یہ رکھنا چاہیے۔ بین ہی ادھر بھی یہ ہونا چاہیے کہ جب ہماری ان سے گفتگو ہو تو ہم عقائد کو زیر باس لیں، کیونکہ ان کا ہر عقیدہ ایسا ہے جو بالکل قرآن اور حدیث کی صحیح نصوص کے مخالف ہے، اس لیے اس عنوان پہ گفتگو نہیں کرتے اور عبارات پہ آتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، عبارات کے حوالے سے تفصیل تو حضرت استاد جی دامت برکاتہم سے آپ پڑھ رہے ہیں، چل رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ بات سمجھیں کہ جناب مولوی احمد رضا خان صاحب نے اہل سنت، اکابر اہل سنت علماء دیوبند پہ یہ جو الزامات لگائے ہیں اور اہل سنت کے علماء کے بارے میں مختلف فتاوی لگائے، اور تقریباً کوئی فتویٰ اس کا کفر سے کم نہیں ہے۔ اور ہمارے شہید اسلام حضرت علامہ یوسف احمد لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے تحفہ قادیانیت 6 جلدوں میں، اس کی دوسری جلد میں حضرت نے لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف کی تلوار اور احمد رضا خان بریلوی کی زبان یہ توأم جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ یا آپ یوں سمجھ دیں، حجاج بن یوسف اور احمد رضا خان دونوں کا مزاج ایک تھا، کہ حجاج بن یوسف کے مزاج میں یہ تھا جب تک کسی کا خون نہ پی لیتا، جب تک کسی کو قتل نہ کرا دیتا، شہید نہ کر دیتا، اس وقت تک اس کو سکون نہیں آتا تھا۔ اور بعینی ہی ان کا بھی یہی مزاج تھا، جب تک کسی پہ فتوی کفر نہ لگایا جاتا اس وقت تک اسے سکون نہیں آتا تھا۔ اور اس لیے مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کا ایک اخبار چھپتا تھا زمیندار کے نام سے، لکھنؤ سے چھپتا زمیندار، اس اخبار کے ہفتہ روزہ اخبار تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بہت عجیب حیران کن ایجادات ہوئی ہیں، مثلاً اس زمانے میں ٹرین ایجاد ہوئی، ریڈیو ایجاد ہوا، کئی چیزیں ایجاد ہوئیں، لیکن ان تمام حیران کن ایجادات میں سے سب سے بڑی حیران کن ایجاد یہ ہے کہ فتوی کفر کی مشین ایجاد ہوئی ہے۔ فتوی کفر ہے کہ ایک آدمی ہندوستان میں ایسا اٹھا ہے کہ جس کے مزاج کے اندر تکفیر ہے،
بس اکابر علماء دیوبند پر بطور خاص جو ہے بات بات پہ کفر کا فتویٰ لگانا. اس لیے مولانا فرمایا کرتے تھے کہ بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھو، بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھو، اب کوڑی کے ملتے ہیں تین تین، یہ کہہ کر خدا نے انہیں ڈھیل دی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. کوڑی کہتے ہیں یہ آنا پائی، یعنی اس کے اب تین تین ملتے ہیں. اور اس طرح امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر ایک شعر بنایا تھا. انہوں نے عامر رضا خان پر فرماتے تھے کہ کوئی ترکی لے گیا کوئی ایران لے گیا، کوئی ترکی لے گیا کوئی ایران لے گیا، کوئی قمیص لے گیا کوئی گریبان لے گیا، رہ گیا تھا فقط ایک نام اسلام کا، وہ بھی ہم سے چھین کر احمد رضا خان لے گیا. تو یہ اس کے مزاج کے اندر یہ تھا. اور یہ بات صرف ہمارے اکابر کی نہیں ہے، خود ان کے علماء نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ واقعاً خان صاحب کے مزاج کے اندر یہ شدت تھی اور وہ فتوی کفر لگایا کرتے تھے. ان کی کتاب ہے حیات اعلیٰ حضرت، اس کی دوسری جلد ہے صفحہ نمبر 16. فرماتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی نے اتنے افراد کو مسلمان نہیں بنایا ہوگا جتنا حضرت نے مسلمانوں کو کافر بنایا ہے. یہ ان کی کتاب کا حوالہ ہے، یعنی ہم نہیں کہہ رہے، وہ خود کہہ رہے ہیں. اس طرح دوسری کتاب ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ خان صاحب کا زندگی پوری 40 سال محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک بہت بڑی جماعت کو کافر قرار دیا. تو مطلب عبارات اکابر پر وہ گفتگو کرتے ہیں اور اس پر ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری گفتگو عبارات پہ ہو، لیکن ہمیں عبارات پہ نہیں، ہمیں اس پر آنا ہوگا عقائد پر. تو سب سے پہلے ہمیں یعنی عقائد پر ان کو لے کر آئیں، عبارات پر گفتگو نہ کریں. ہاں جب ضرورت پیش آ جائے گی اس کے بعد عبارات پر بھی گفتگو ہو جائے گی. تو اس لیے اس جو پہلی نشست کے اندر ہم نے عقائد پیش کرنے ہیں. عقائد میں سے جو پہلا عقیدہ ہے وہ نور بشر ہے. نور بشر کی فائل آپ حضرات کے سامنے موجود ہے. تو سب سے پہلا نقطہ اختلاف سمجھیں. یہ ایک اصول سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی نظریہ ہو، اس پر نقطہ اختلاف کیا ہے، منشأ اختلاف کیا ہے. اگر نقطہ اختلاف سمجھ آ جائے تو بہت سے شبہات ایسے ہیں جو ان کی طرف سے پیش ہوتے ہیں اور آدمی جواب دے سکتا ہے. اور اگر نقطہ اختلاف نہیں سمجھا تو وہ شبہات جو کتابوں میں موجود ہیں اس کے تو جواب دے سکیں گے، اور جو نیا شبہ وہ پیش کریں گے اس کا جواب دینا پھر مشکل ہو جائے گا. اس لیے جو بنیاد ہے نقطہ اختلاف کیا ہے، اور پھر فریق مخالف کی دلیل کی بنیاد کیا ہے. یہ دو باتیں سمجھ آ جائیں کہ ہمارا اور ان کے اختلاف کیا ہے اور ان کے اختلاف کی بنیاد کیا ہے. یہ دو باتیں سمجھ جائیں تو پھر گفتگو کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے. اور اس طرح بطور خاص اصولوں کا پتہ ہو، اصول کیا ہے ہمارے اور ہماری گفتگو جس فریق سے ہو رہی ہے. میرا مد مخالف قادیانی ہے، بریلوی ہے، غیر مقلد ہے، مماتی ہے، جو بھی ہے، اس کے اصول کیا ہیں، ان کے اصولوں کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. اگر اصولوں کو نظر انداز کر لیا جائے پھر چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں اس پہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں پھر بات کو شروع کرتا ہوں. حضرت حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا امیر صفدر اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں، بلکہ میں اس کو واقعے کے حد سے ایک اصولی انداز میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جب آپ کی گفتگو کسی رافضی سے ہو، کسی رافضی سے آپ کی گفتگو ہو رہی ہو، تو اس وقت آپ ان کے اصول سامنے رکھیں. ان کے اصول کیا ہیں؟ ان کے اصول ہیں ثقلین. ثقلین سے کیا مراد؟ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 اہل بیت. ثقلین قرآن کریم نے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یہاں ثقلین سے مراد جن و انس ہیں، انسان اور جنات ہیں. لیکن جب اصطلاح ان کی استعمال ہوتی ہے پھر وہ ثقلین سے مراد جن و انس نہیں لیتے، ثقلین سے مراد کتاب اللہ اور اہل بیت ہیں. یعنی وہ اپنی گفتگو کریں گے تو وہ کتاب اللہ اور اہل بیت سے پیش کریں گے. نہ ان کو کتاب اللہ سے نکلنے دیا جائے گا اور نہ ہی اہل بیت سے نکلنے دیا جائے گا. اور ہمارے اصول 4 قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. اب کوئی بھی اس طرح کا رافضی آپ کے سامنے آتا ہے گفتگو کرتے ہوئے تو آپ بنیادی طور پہ یہ کہیں کہ بھئی دیکھیں آپ کے 2 اصول ہیں، نمبر 1 کتاب اللہ اور نمبر 2 اہل بیت. کتاب اللہ قرآن کریم،
قرآن کریم تمہارے نظریے کے مطابق یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے نا، ہماری الماریوں میں، ہمارے ہاں حفاظ نے یاد کیا ہوا ہے، یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے تمہارے عقیدے کے بقول. ایسا ہے یا اس قرآن کو وہ قرآن نہیں مانتے؟ تو قرآن تو بچا نہیں، قرآن ختم ہو گیا. اب ایک اصول تمہارا ٹوٹ گیا، کیونکہ اصل قرآن وہ ہے جو امام غیب کے پاس ہے، وہ سر من رعا نامی غار میں، پتہ نہیں وہ کب آئے گا، کب لے کر آئے گا. تو فی الوقت جو قرآن کا تم اصول لے کر چل رہے تھے وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو ہے ہی نہیں، قرآن تو ختم. اب بچ گیا تمہارا دوسرا اصول. دوسرا اصل کیا تھا؟ وہ ہے اہل بیت. اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ تمہارے ہاں اہل بیت کی تعریف یہی ہے کہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی اولاد، ان دو اور ان کی اولاد کا نام اہل بیت ہے. اور اب سوال یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے نکاح کے گواہ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے، ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے. ان دونوں کے نکاح کے گواہ حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور یہ اصول تمہاری کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ کسی آدمی کے نکاح کے گواہ کافر ہوں، نکاح منعقد نہیں ہوتا. بقول تمہارے، تم نے ان حضرات کی تکفیر کی ہے، جب تکفیر کی ہے تو نکاح کا انعقاد نہیں ہے. جب نکاح کا انعقاد بقول تمہارے نہیں ہوا تو آگے نسل نہیں چلی، جب نسل ہی نہیں چلی اہل بیت ختم. تو تمہارے دو اصول ہیں، قرآن وہ بھی نہیں ہے، اہل بیت وہ بھی نہیں ہے. اب نیا اصول لو، پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اب آپ بتائیں کوئی چل سکے گا؟ ایسے ہی یہاں ہوا تھا، یہ تقریباً 2 سال قبل کی بات ہے، یا شاید 1.5 سال پہلے کی بات ہے. یہاں سرگودا یونیورسٹی میں ایک لڑکا پڑھتا تھا جو LLB کا طالب علم تھا، وکالت کا کورس کر رہا تھا. وہ یہاں آیا اور اس کو لے کر آنے والا مسلمان تھا، وہ رافضی تھا، اور آنے والا جو لے کر ساتھی آیا وہ ہمارے مرکز سے منسلک تھا، وہ لے کر آیا. تو بہرحال ہماری مہمان خانے کے اندر میری اس کے ساتھ تقریباً کوئی 3.5 گھنٹے قریب گفتگو ہوئی مختلف عنوانات پہ، باغ فدق، عقیدہ، امامت، بنات اربع، مختلف عنوانات چلے. تو اس میں بنیادی طور پہ میں نے یہ بات کہی، میں نے کہا دیکھیں آپ کے 2 اصول ہیں، قرآن اہل بیت، وہ تو ختم جب ساری بات کہی، تو اب آپ کا اصول ہی، آپ گفتگو کیسے کریں گے؟ تو اب وہ بہت زیادہ پریشان، اب میں کیا جواب دوں؟ اس نے کہا چلیں بس یہ تو ہمارے علماء نے لکھ دیا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، بس آپ اس کو چھوڑیں، اصولوں کو چھوڑیں، بس ہم گفتگو شروع کر دیں. تو مطلب آدمی اگر گرفت مضبوط ہو، مناظر تکڑا ہو، گرفت مضبوط ہو، تو پھر مخالف کو چلنے نہیں دیتا. اس لیے اصولوں کو نظر انداز نہ کیا جائے، ان کو سامنے رکھا جائے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، نور بشر کے حوالے سے ہمارا جو فریقین کا جو نقطہ اختلاف ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور دیکھیں جب آپ کی گفتگو نور بشر پہ ہے، گفتگو 2 طرح کی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے عوام الناس میں گفتگو کیسے کرنی ہے، عامیانہ طرز اور لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ کی عوام آپ کی بات کو سمجھ سکے. اور نمبر 2 عالمانہ، مناظرانہ، محققانہ، مباحثانہ گفتگو کیسی ہونی چاہیے. اگر آپ میدان مناظرہ میں ہیں، فریق مخالف آپ کے سامنے موجود ہے، تو پھر وہ کون سے پوائنٹ اور اصول ہیں کہ ان کو آپ سامنے رکھیں اور اس کو جواب دیں. تو یہ 2 الگ الگ ہیں. تو آپ کی فائل جہاں سے شروع ہو رہی ہے تو یہ عالمانہ اور محققانہ گفتگو سے ہے، اس کو بعد میں لاتے ہیں. سب سے پہلے عامیانہ گفتگو کیسی ہونی چاہیے اس کو آپ سامنے رکھیں. اس پر میں آپ کی خدمت میں 6 باتیں پیش کروں گا، اس کو آپ حضرات ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیں، لکھتے رہیں، اور انشاءاللہ یہ ایسی باتیں ہوں گی کہ ان کے یاد کر لینے کے بعد نور اور بشر کے عنوان پر کسی قسم کا اشکال نہیں رہے گا انشاءاللہ. سب سے پہلی بات، یہ جو کہا جاتا ہے کہ، اور یہ ایک تعبیر اختیار کی جاتی ہے، عنوان اختیار کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے یا بشر. عام طور پہ یہ عنوان چلتا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر. یہ تعبیر ہی غلط ہے، سرے سے یہ سوال ہی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نور ہیں یا بشر اردو زبان میں لفظ یا کے ذریعے، عربی زبان میں لفظ او کے ذریعے جو سوال ہوتا ہے وہ نقیدین کا ہوتا ہے، ضدین کا ہوتا ہے، متضادین کا ہوتا ہے. جب 2 چیزیں باہم متضاد ہوں، ضدیں ہوں، پھر یوں سوال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو بھئی آج سردی ہے یا گرمی، سوال ٹھیک ہے. بھئی آج سوموار ہے یا منگل، سوال ٹھیک ہے. آپ مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، سوال ٹھیک ہے.
لیکن اگر کوئی یوں سوال کرے کہ بھائی آپ انسان ہیں یا عالم، سوال ٹھیک ہے، آپ انسان ہیں یا، کیونکہ انسان کی ضد عالم تو نہیں ہے، انسان کی ضد حیوان ہے، عالم کی ضد جاہل ہے. تو یہ جو سوال ہے کہ نور ہیں یا بشر، یہ سوال ہی غلط ہے سرے سے. کیوں؟ اس لیے کہ نور کی ضد بشر نہیں ہے، نور کی ضد ظلمت ہے. نور کی ضد بشر نہیں ہے، ظلمت ہے. اٹھائیں قرآن کریم 3 پارہ سورۃ آل عمران، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی البشر الی النور، من الظلمات الی النور، ظلمات سے نور تک. اچھا سورہ ابراہیم کی شروع میں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. تو ظلمت، نور کی ضد ظلمت ہے، نور کی ضد بشریت نہیں ہے. اور پھر ادھر دوسری آیت اٹھا لیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی انسان کی جو ضد ہے یا تو وہ ملائکہ ہے یا جنات ہے. تو یہ تعبیر ہی سرے سے غلط ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات نور ہے یا بشر. ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں. آپ کی جنس دیکھی جائے تو جنس کے اعتبار سے آپ بشر ہیں، اور صفات دیکھی جائیں تو صفات کے اعتبار سے آپ نور کیا نوریوں سے بھی بڑھ کر ہیں. جنس آپ کی بشر ہے اور صفات نور کیا نوریوں سے بھی بڑھ کر ہیں. اس لیے اگر ایک منٹ کے لیے ہم تسلیم کر لیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ نور سے مراد ذات نبوت ہے، تب بھی ہمارے عقیدے کے مطابق ان دونوں آیتوں میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہے. انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ ذات نبوت جن سے نبوت کا بیان ہے. اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہ صفت نبوت کا بیان ہے، کوئی تعارض نہیں ہے. تو یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ اس کو سمجھیں نور اور بشر کی، آپ یہ جو اس کو ضد بنا کر پیش کیے تو یہ غلط ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنس کے اعتبار سے بشر اور ذات کے اعتبار سے نور کیا بلکہ نوریوں سے بھی بڑھ کر ہے. اب عام طور پہ کیا کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں نے بشر مان لیا، تو یہ تو آپ نبی نبوت کی توہین ہے. نبی کو بشر مانا ہے آپ نے. نبی علیہ السلام بھی بشر، ہم بھی بشر، امتی بھی بشر ہے، نبی بھی بشر ہے. تم تو نبی اور امتی کو تم نے اکٹھا کر دیا، الیاذ باللہ مقام و مرتبہ تم نے اکٹھا کر دیا. تو ہم کہتے ہیں ایسی بات ہرگز نہیں ہے. ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنس کو بشر مانا ہے. تو یہ تعبیر آپ ہم سے پوچھیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو بشر کیسے مانا ہے. ہم کہتے ہیں امتی بھی بشر، نبی بھی بشر، لیکن دونوں کی بشریت میں فرق ہے. امتی کی تخلیق جس مٹی سے ہے اسے زمینی مٹی کہتے ہیں، اور انبیاء کی تخلیق جس مٹی سے ہے اسے جنت کی مٹی کہتے ہیں، اور امام الانبیاء کی تخلیق جس مٹی سے ہے اسے جنت الفردوس کی مٹی کہتے ہیں. تو ہم نے نبی امتی کو بھی بشر مانا، نبی کو بھی بشر مانا، لیکن دونوں کی مٹی میں فرق ہے. امتی کی مٹی زمینی مٹی اور نبی کی تخلیق جنت کی مٹی سے ہے، اور جو فرق زمینی مٹی اور جنت کی مٹی میں ہے وہی فرق امتی کی بشریت اور نبوت کی بشریت میں ہے. تو اس لیے ہم نے اکٹھا تو نہیں کر دیا. اس لیے جیسے علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ برد شریف میں لکھا کہ محمد بشر لیس کالبشر، محمد بشر لیس کالبشر، کہ یاقوت حجر لیس کالحجر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن عام بشر جیسے نہیں. جس طرح یاقوت پتھر ہے عام پتھروں جیسا نہیں. پتھر ایک وہ ہے جو مسجد میں لگتا ہے، ایک پتھر وہ ہے جو آپ باہر روڈ پہ لگاتے ہیں، ایک پتھر وہ ہے جو آپ بیت الخلاء میں لگاتے ہیں. تو ہر پتھر کی کیفیت میں فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح ایک ورق ہے جو عام کتاب کا ورق ہے، ایک باہر پڑا ہوا ورق ہے، ایک قرآن کریم میں لگا ہوا ورق ہے، ہر ورق میں فرق ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ ہم نے نبی اور امتی کو برابر کر دیا ہے کہ جو جیسے بشر ہم ایسے بشر نبوت. ہم تو نبی اور امتی کے درمیان تفریق کے قائل ہیں. صرف بشریت اس اعتبار سے ہے آپ کی تخلیق بھی مٹی سے اور نبی اکرم صلی اللہ ہماری تخلیق بھی مٹی سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بھی مٹی سے ہے. باقی مٹی میں فرق ہے. اسی وجہ سے اگر آپ تفصیل میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے نبی اور امتی کی نیند میں بھی فرق ہوگا،
نبی اور امتی کے خوشبو پسینے میں بھی فرق ہوگا، نبی اور امتی کے بول و براز میں بھی فرق ہوگا، نبی اور امتی کے موت میں بھی فرق ہوگا، نبی اور امتی کے کفن اور دفن میں بھی فرق ہوگا، ہے یا نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ بنیادی عنصر جو مٹی ہے اس میں فرق آیا ہے، چونکہ امتی کی مٹی زمین کی ہے اور نبوت کی مٹی جنت کی ہے۔ یہی فرق، یہی وجہ ہے کہ امتی کو پسینہ آئے بدبو ہے، کیونکہ اثر زمینی مٹی کا ہے، نبی کو پسینہ آئے خوشبو ہے، کیوں؟ اثر جنت کی مٹی کا ہے۔ تو اس لیے ان دونوں میں فرق کر لیا جائے۔ محض یہ کہہ کر کہ جی تم نے نبی کو بشر مان لیا، تم نبی کی تحقیر کے قائل ہو گئے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھیں کہ نور اور بشر ہم دونوں مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بشر آپ کی جنس ہے، آپ کی ذات ہے، اور نور آپ کی صفت ہے۔ نمبر 2، ہم نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بشر ہے۔ اس کی وجہ کہ اصول یہ ہے کہ والد اور مولود کی جنس ایک ہوا کرتی ہے، والد اور مولود، باپ اور بیٹے کی جنس ایک ہوا کرتی ہے۔ ہم تم سے پوچھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کون؟ حضرت عبداللہ۔ والدہ ماجدہ کون؟ حضرت آمنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، عبداللہ طیب طاہر، بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ اب ہمارا سوال آپ سے ہے کہ حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ نبوت کے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ وہ نور تھے یا بشر؟ یہ سوال آپ ان سے کریں۔ تم بھی کہو کہ وہ کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ تو پھر والد اور مولود کی جنس ایک ہوتی ہے، اور یاد رکھیں والد اور مولود، باپ اور بیٹے کی جنس بدل جائے یہ بہت بڑا عیب ہوا کرتا ہے۔ باپ اور بیٹے کی جنس بدل جائے یہ کیا ہوتا ہے؟ عیب ہوا کرتا ہے۔ تو تم در پردہ یہ عقیدہ اور نظریہ اپنا کر اعاذنا اللہ تم نبوت پر بہت بڑا عیب لگانا چاہ رہے ہو کہ نبی ہو نور، آگے جو اولاد پیدا ہو وہ بشر۔ نبی نور ہے اور جس سے پیدا ہوا وہ کیا ہے؟ بشر۔ اس لیے والد اور مولود کی چونکہ جنس ایک ہوتی ہے، اس کو دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح آباء و اجداد اوپر تک وہ بشر ہیں، آگے آپ کے اولاد بشر ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بشر۔ اور نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اصول یہ ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں نقل کیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ ایک گویا فقی مسئلہ بھی ہے کہ نکاح کے لیے متجانسین ہونا ضروری ہے۔ نکاح کے لیے بنیادی طور پہ 2 شرطیں ہیں، نمبر 1 ہم مذہب، اور نمبر 2 ہم جنس۔ دونوں کیا ہوں؟ ہم مذہب بھی ہوں اور دونوں ہم جنس بھی ہوں۔ اگر ہم مذہب نہیں ہیں تب بھی نکاح کا انعقاد نہیں ہے، ہم جنس نہیں ہیں تب بھی انعقاد نہیں ہے۔ آپ اٹھائیں کتب فقہ میں یہ صریح جزیہ ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی پری سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح نہیں ہوگا، کوئی جن کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کے لیے ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ اصول فقہ کا ہے، فقہ حنفی کو تم بھی مانتے ہو، اب بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت جویریہ، میمونہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ یہ بشر تھی یا نور تھی؟ اگر تو کہتے ہو نور تھی تو صراحت پیش کرو، اور تم میں کسی نے نور لکھا بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ بشر تھی۔ جب وہ بشر تھیں اور آپ نے نبوت کو کیا کہہ دیا؟ نور کہہ دیا، اور ادھر تمہارے اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر باہم متجانس نہ ہوں، ہم جنس نہ ہوں، نکاح کا انعقاد نہیں ہوتا، تو اعاذنا اللہ اب بتاؤ نبوت کے بارے میں تمہارا عقیدہ و نظریہ کیا ہوگا؟ اس لیے اس اصول کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ تو اس سے بھی دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ اب یہ سارے عقلی اصول چل رہے ہیں، عقلی دلائل چل رہے ہیں، باقی نقلی دلائل جو ہے اس پر بعد میں انشاءاللہ آنے والے ہیں۔ نمبر 4، چوتھی بات، نبی کی تعریف کیا ہے؟ کتب اصول عقائد کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیں جو نبوت کی تعریف کی، نبی کی جو تعریف کی گئی ہے، اور ایک تعریف جو ہے استاد جی دامت برکاتہم عام فہم کرتے ہیں نبی کی، فرماتے ہیں نبی کیسے کہتے ہیں؟ ہوا انسان مبعوث من اللہ معصوم من الخطا مفروض الاتباع۔ نبی کے لیے تعریف کے اندر بنیادی طور پہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 مبعوث من اللہ، نمبر 3
معصوم عن الخطا، نمبر 4 مفروض الاتباع، یعنی نبی کہتے ہیں انسان ہو نمبر 1، نمبر 2 مبعوث من اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہو، مبعوث من الانگریز نہ ہو، انگریز کا بنایا ہوا گیا نہ ہو، بلکہ کیا ہو، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، نہیں سمجھے، مبعوث من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہو، کسی اور کی طرف سے بنا کر نہ بھیجا گیا ہو، اور پھر کیا ہو، معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہو، اور مفروض الاتباع، اس کی اتباع کرنا بھی فرض ہو۔ تو نبی کی تعریف میں بنیادی چیز کیا ہے، انسان۔ اب آپ بتائیں یہ جو نور ہے یہ انسان ہوتا ہے؟ نور الگ چیز ہے، بشریت الگ چیز ہے۔ تو وہ جو کتب اصول عقائد میں جو تعریف لکھی ہوئی موجود ہے، آپ تو اس کے خلاف ہو گئے کہ اس میں بنیادی چیز ہے کہ انسان ہو، اور آپ تو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر نبوت کی تعریف کیسے فٹ آئے گی؟ اور اگر آپ اس کو تعریف کو اچھی طرح سمجھ لیں تو آپ کئی فرق کی جو ہے اس پہ تردید کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم نے کہا نا ہوا انسان، نبی کی تعریف کیا ہے بنیادی طور پہ، کیا ہے، وہ انسان ہو۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور اٹھاؤ روحانی خزائن جلد نمبر 26، وہاں لکھتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد، ہوں انسان کی جائے نفرت اور انسانوں کے لیے جائے عار۔ کہتے ہیں میں کرم خاکی ہوں، کرم کہتے ہیں کیڑا، ہم تھوڑا اور بڑھا دیتے ہیں گٹر کا کیڑا، کرم خاکی ہوں، کیا کہہ رہے کہ میں تو کیڑا ہوں، اور نبی کی تعریف کے لیے کیا ہے، انسان ہونا شرط ہے، اور یہ اپنے آپ کو انسان مان ہی نہیں رہا، اپنے آپ کو کیڑا کہہ رہا ہے، گندا کیڑا کہہ رہا ہے، اور تم اسے نبی بنائے کھڑے ہو۔ تو انسان ان کے اندر یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر اس کے لیے کیا ہو، انسان ہونا شرط ہے۔ حضرت مجاہد ختم نبوت مولانا محمد علی جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دفعہ کئی بیان تھا، تو حضرت نے بیان کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ ثابت کیا وہ انسان ہی نہیں ہے، یعنی ان کی اپنی کتب کی جو عبارات ہیں ان سے ثابت کیا کہ دیکھ اس نے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، وہ اپنے آپ کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نبی کے لیے بنیادی شرط انسان ہونا ہے۔ جہاں تک کہتے کہتے حضرت نے فرما دیا وہ تو الو کا پٹھا تھا۔ کیا کہہ دیا؟ الو کا پٹھا تھا، یہ کہا۔ تو حضرت پہ پرچہ ہو گیا، ایف آئی آر لوگوں نے کرا دی، قادیانیوں نے، کہ ہماری اتنی ایک معظم شخصیت کو اس نے جو گالی دی ہے، یہ بات کہی۔ تو مولانا محمد علی جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف وارنٹ گرفتاری ہو گئے، آپ عدالت میں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو جج کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں اپنا وکیل لائیں۔ تو مولانا فرمانے لگے کہ بس میرے پاس وکیل نہیں ہے، میں خود ہی اپنا وکیل ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی آپ وکیل لیں، وکیل لے ہوگے بچ جاؤ گے، وہ مقدمہ لڑے گا، اگر آپ نے وکیل نہیں لانا تو آپ نے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت فرمانے لگے بس وکیل نہیں ہے، اگر بچ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا، نہیں بچ جاؤں گا تو پہلے بھی اکابر نے ختم نبوت کے لیے جیلیں کاٹی ہیں، پہلے بھی کاٹ رہے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ بہرحال جو کیس کی سماعت شروع ہوئی تو آپ کو بلایا گیا، کہا بھائی آپ نے یہ گالی کیوں دی ہے، آپ نے کیوں یہ جملہ کہا، یہ گالی کیوں دی آپ نے اتنی بڑی، ان کے ایک بڑے سمجھے جاتے ہیں، ان کے امام ہیں، ان کے نبی ہیں، آپ نے اتنی بڑی گالی دی ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے دیکھیں میں نے گالی اس لیے دی ہے کہ اس کے ہمارے بارے میں یہ عبارتیں ہیں، آپ نے عبارتیں لکھوانی شروع کر دی، مثلاً اس کی جو کتابوں میں عبارتیں موجود ہیں کہ جو مجھے نبی تسلیم نہیں کرتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، وہ خنزیروں سے بدتر ہے، آذن اللہ، ابوبکر صدیق کیا تھے، میرے تسمے کھولنے کے قابل نہیں تھے، آذن اللہ، نقل کفر نباشت، یہ اس کی گندی عبارتیں تحریرات بھری پڑی ہیں۔ آپ لکھاتے گئے 1 2 3 4 5 10، جب لکھا کر نا وہ جج سنتا گیا، جج بھی آخر مسلمان تھا، اسی برداشت نہ ہوا، جب اس نے یہ تحریریں سنی نا وہ کہنے لگے یار یہ کوئی انسان تھا یا الو کا پٹھا تھا؟ اب وہ کہنے لگا، جج کہنے لگا جی آگے چلیں۔ مولانا فرمانے لگے آگے چلنے کیا مطلب، بات ختم؟ اس نے کہا نہیں آگے لکھا ہے نا، کیس ختم تو نہیں ہوا۔ کیا کیوں نہیں ختم ہوا، کیس تو ہو گیا ختم۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ جو جرم میں نے کیا تھا نا وہ جرم آپ نے بھی کیا ہے، جو دفعہ مجھ پہ تھا نا وہ دفعہ اب آپ پر بھی لگنا ہے۔ جج کہنے لگا جاؤ مولانا آپ آزاد ہو، بری ہو، وہ تو تھا ہی الو کا پٹھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا نبی کی تعریف سمجھے۔ اب تعریف کے اندر بھی کیا ہے، ہوا انسان، وہ کیا تھے، انسان ہے۔ اب آپ ان سے پوچھیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے نکال رہے ہو، آپ نے تو نبوت کو انسان تسلیم نہیں کیا۔ نمبر 5، پانچویں بات یہ ہے کہ کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے مخلوقات کئی بنائی ہیں، جو معظم مخلوقات ہیں اور جو مکلف ہیں وہ تو اس اعتبار سے 2 ہیں، لیکن 3 کہا جاتا ہے، فرشتوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ 3 طرح کی مخلوقات ہیں۔ نمبر 1 انسان،
نمبر 2 جنات اور نمبر 3 ملائکہ۔ اب ملائکہ، انسانات اور جنات، ان تین میں دیکھنا یہ ہے کہ سب سے جو افضلیت والی، افضل و برتر، اشرف اور مکرم مخلوق کون سی ہے ان تین میں؟ تو ہم قرآن کریم میں دیکھ لیتے ہیں، احادیث مبارکہ میں دیکھ لیتے ہیں، تو ان تین مخلوقات میں سے جو سب سے فضیلت والی مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، کرمنا بنی آدم۔ اس طرح دوسری آیت میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے بہترین پیدا کیا۔ اور اس طرح وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ ہم نے جو خلافت کا جو تاج ہے وہ انسان کے سر پہ سجایا۔ تو یہ ساری آیات بتا رہی ہیں کہ مخلوقات میں سے، ان تینوں میں سے افضل ترین مخلوق کون سی ہے؟ انسان ہے۔ اب دیکھیں نبوت کا جو منصب ہے، نبوت کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ نبوت ایک بلند ایک منصب ہے، بلند مقام ہے۔ تو جب اتنی بلند منصب، بلند مقام ہے، تو اس کا ظہور بھی کس میں ہونا چاہیے؟ جو کائنات میں بلند ترین مخلوق ہے۔ جب کائنات میں بلند ترین اور اشرف ترین مخلوق انسان ہے تو نبی بھی کس میں آنا چاہیے؟ انسانوں میں آنا چاہیے۔ اس لیے اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کیا مانا جائے؟ انسان مانا جائے، بشر مانا جائے۔ اور یاد رکھیں نبی کو بشر مانے، اس میں نبوت کے لیے کمال ہے۔ اگر آپ نبوت کو بشریت کی صف سے نکال لیں، نبوت کے جتنے کمالات ہم بیان کرتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، ابھی یعنی رجب کا مہینہ گزرا ہے، اس میں واقعہ معراج آپ سنتے رہے، بیان کرتے رہے۔ اب ہم معراج کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ معراج نبوت کے لیے اعجاز بھی ہے، اعزاز بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کے معجزات علمی بھی ہیں، عملی بھی ہیں۔ علمی معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور عملی معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ معراج ہے۔ تو علمی معجزہ بھی آپ کا با کمال ہے، ایسا معجزہ پہلے کسی نبی کے پاس نہیں، اور عملی معجزہ معراج بھی ایسا ہے کہ پہلے کسی نبی کے پاس نہیں ہے۔ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بشر نہیں نور مانا ہے، تو یہ جو معراج ہے نا، یہ نہ نبوت کے لیے اعجاز بچتا ہے نہ اعزاز بچتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نور ہوں اور آسمانوں پہ چلے جائیں، یہ کون سا کمال ہے؟ نوری تو پہلے آ جا رہے ہیں، سیدنا جبریل علیہ السلام آ جا نہیں رہے، وہ تو پہلے بھی آ رہے ہیں، دن میں کتنی دفعہ آتے جاتے ہیں۔ کمال یہ ہوتا ہے جو فطرت سے ہٹ کر ہو۔ بھائی دیکھیں یہ سپیکر سے آواز نکلتی ہے، سپیکر آواز دے رہا ہے، اب یہ اس کے لیے کمال نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی فطرت، اس کی بناوٹ اور ایجاد ہے بھی اسی لیے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے یہ سپیکر آواز کے بجائے اس سے ٹھنڈی ہوا شروع ہو جائے، اب لوگ کہیں گے کمال ہو گیا، خلاف فطرت ہو گیا۔ بھائی نور جو ہے وہ تو پہلے آ جا رہے ہیں، نور آسمانوں پہ چلا جائے، کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے ہو بشر اور پھر آسمانوں پہ پہنچے، اور پہنچے بھی وہاں جہاں جبریل بھی رک جائے، ایسے مقام پہ پہنچے، یہ کمال ہے۔ اس لیے تو مشرکین مکہ بھی یہ کہہ رہے تھے بشر ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، وہ کہتے تھے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام واپس آئے، بھئی یہ آپ معراج سے واپس آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو بشر اور آسمانوں پہ جائے؟ تو آپ کا کمال معراج تب بنتا ہے جب آپ کو بشر مانا جائے۔ اگر آپ بشریت کو آپ سے نکال دیا جائے، ختم کر دیا جائے، پھر کمال کون سے؟ اسی طرح دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادات ہیں، مثلا حتیٰ اتنی عبادت کرتے تورمت قدمہ، آپ کے قدم مبارک سوج جاتے، یہ کون سا کمال ہے؟ فرشتے بھی تو رات دن لگے ہوئے ہیں، جیسے روایات کے اندر آتا ہے فرشتوں کو بنایا، ایسا فرشتہ بھی ہے وہ جو ہے نا جب سے بنایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ اب اس کے لیے تو کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ بشر ہو، انسان ہو، اور پھر پوری رات عبادت میں لگا رہے، یہ کمال ہے۔ آپ علیہ السلام کے سارے معجزات اور اس طرح کی چیزیں آپ اٹھاتے چلے جائیں تو یہ کمالات تب بنتے ہیں، نبوت کے لیے اعزاز اور اعجاز تب بنتے ہیں جب آپ کو بشر مانا جائے۔ آپ کو بشریت کی صف سے نکال دیں، یہ پھر اعجاز اور اعزاز نہیں بچتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ تو یہ 5 باتیں ہوگی۔ اب چھٹی بات اس کو یہ سمجھیں کہ عام طور پہ، یا اس کو آپ اسی میں لیں، اس کے اندر فائل کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس میں آپ لیں کہ جب ہماری گفتگو ان سے ہو، یعنی آپ اس کو الگ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، اس کو اسی میں شمار کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ جب ہماری اہل بدعت سے گفتگو ہوتی ہے، علماء سے یا ان کے محققین وغیرہ سے، کہ مناظرانہ طرز کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نور تھی یا بشر،
اس پر بنیادی بات یہ ہوگی کہ ہماری یہ گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پر ہوگی، جسم مبارک پر ہوگی، آپ کی روح مبارک پر نہیں ہوگی کہ آپ کو ایسے دلائل پیش کرنا شروع کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے روح نور تھی اور جو آپ کا جسم اور وجود وہ بشر تھا، تو یہ غلط ہوگا۔ کیوں؟ روح تو ایسی چیز ہے، قل الروح من امر ربی، وہ امر ربی ہے، وہ ایسی چیز ہے غیر ذی مری، اس کی کوئی کیفیت، اس کی کنہ کا ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے، اس لیے روح پر گفتگو نہیں ہے، ہماری گفتگو کس پر ہوگی؟ آپ کے جسم مبارک پر ہوگی۔ یہ پہلے لکھانا ضروری ہوگا، ورنہ جب دلائل میں پھنسیں گے، جب آپ انما انا بشر مثلکم یا اس طرح کی آیات احادیث پیش کریں گے، فوراً کہہ دیں گے جی نہیں ہماری مراد تو آپ کی روح تھی۔ تو اس سے پہلے تعیین ہو جائے کہ گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک میں ہے، آپ علیہ السلام کی روح مبارک میں نہیں ہے۔ اور عام طور پہ یہ لوگ کرتے ہی ایسے، جب پھنس جاتے ہیں نا، جب کوئی دلیل نہیں بنتی تو کہتے ہیں یہ ہماری مراد تو روح تھی۔ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر کہ انشاءاللہ کہ مسئلہ آئے گا، وہاں تفصیل آ جائے گی، تو وہاں پر کیا کہتے ہیں جب دلیل پیش کر دی، بھئی وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، قرآن تو نفی کر رہے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن دادی کی جا رہی تھی تو اس وقت آپ موجود نہیں تھے، تو حاضر ناظر ہونے کی نفی ہوگی۔ اب کہتے نہیں ہماری مراد جسم نہیں روح کے حاضر ناظر ہونے کی ہے۔ تو اس سے پہلے یہ تعیین کرنی ہوگی کہ گفتگو کس میں ہوگی؟ جسم میں ہوگی، روح میں نہیں ہوگی، اور دلائل بھی وہ پڑے جائیں گے جو آپ کی ذات کے متعلق ہوں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری تنقید یہ سمجھیں کہ ان حضرات نے جگہ جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے والوں کو کافر کہا ہے، یعنی ہمارے بارے میں انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اس پہ آپ عبارات دیکھ لیں، فائل کے شروع کے اندر لکھا ہوا ہے، رشد الایمان صفحہ نمبر 45 پہ مولوی عبدالرشید رضوی لکھتا ہے اب جو نبی کو بشر کہے وہ نہ تو خدا ہے اور نہ ہی نبی، لہذا وہ کفار میں داخل ہوا، لہذا وہ کیا ہے؟ کفار میں داخل ہوا۔ اس طرح خزائن العرفان کے اندر مولوی نعیم الدین مراد آبادی لکھتا ہے قرآن کریم میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا ہے، خزائن العرفان۔ اس طرح نور العرفان کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی یہ بات لکھی ہے تفسیر نعیمی کے اندر کہ ان کو بشر ماننا ایمان نہیں۔ تو یہ بطور نمونے کے چند حوالے پیش کیے، ورنہ حوالہ جات بہت زیادہ ہیں کہ ان لوگوں نے نبی اکرم ہمارے بارے میں فتویٰ کفر لگایا ہے اس لیے کہ ہم نبی علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے۔ اب یہاں ایک اصول سمجھیں، حضرت مولانا عبدالعزیز پڑھاوڑی رحمۃ اللہ علیہ نے نبراس شرح عقائد، شرح عقائد کی عربی شرح نبراس بہترین شرح ہے، اس کے اندر حضرت نے ایک اصولی بات کی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عقائد دو طرح کے ہیں، عقائد دو طرح کے، بعض عقائد وہ ہیں جو ضروریات دین ہیں اور بعض عقائد وہ ہیں جو ضروریات اہل سنت ہیں۔ بعض عقائد ضروریات دین اور بعض ضروریات اہل سنت۔ فرمایا کہ جو ضروریات دین ہیں، اور ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ وہ عقیدہ جس کی بنیاد پہ کفر اور اسلام کے فیصلے ہوں، وہ ضروریات دین ہے، اور وہ عقیدہ جس کی بنیاد پہ اہل سنت والجماعت میں داخلے اور خارجے کے فیصلے ہوں، وہ ضروریات اہل سنت ہے۔ یہ عام فہم تعریف ہے۔ جس عقیدے کی بنیاد پہ ہم کفر اور اسلام کی گفتگو کرتے ہیں، یہ کافر ہے یا مسلمان ہے، اسے ضروریات دین کہتے ہیں۔ اور جس عقیدے کی بنیاد پر ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ اہل سنت میں داخل ہے یا نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضروریات اہل سنت۔ اب حضرت فرماتے ہیں ضروریات دین کے ثبوت کے لیے 3 طرح کے دلائل چاہیے۔ جب آپ کیا کریں گے؟ جب کسی عقیدے کو آپ ضروریات دین میں شمار کریں گے، آپ سمجھیں گے یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے، پھر ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ وہاں پر کیا کریں؟ 3 طرح کے دلائل پیش کریں۔ نمبر 1 قرآن کریم قطعی الدلالہ، قطعی ثبوت تو ہے ہی، قطعی الدلالہ۔ نمبر 2 احادیث متواترہ۔ نمبر 3 امت کا اجماع۔ ان 3 طرح کے دلائل سے ضروریات دین ثابت ہوں گے، اور جو ضروریات اہل سنت ہیں وہ اخبار احاد سے بھی ثابت ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو دیگر ہیں مثلاً اقوال ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین، اس سے بھی پیش ہو سکتے ہیں۔ تو اب تم لوگوں نے اس عقیدے کے قائل کو کیا کہا؟ کافر کہا ہے، ایسے ہے نا؟ اس عقیدے کے قائل کو کیا کہا ہے؟ کہ جو نبی کو بشر مانتا ہے وہ کافر ہے۔ جب تم نے نبی کو بشر کہنے والوں کو کافر کہا تو گویا تم نے اس عقیدے کی بنیاد کس پہ رکھی؟ ضروریات دین پر یا ضروریات اہل سنت پر؟ ضروریات دین پر رکھی ہے۔ تم نے اس عقیدے کو وہ عقیدہ بنایا کہ جس کی بنیاد پہ کفر اور اسلام کے فیصلے ہیں، اہل سنت میں داخلے اور خارجے کے فیصلے نہیں ہیں۔ جب تم نے یہ بنیاد رکھی ہے، اب ضروری ہے اس پر دلیل وہ پیش کریں گے جو قطعی ہوگی، اور دلیل قطعی وہ 3 طرح کی ہوگی: قرآن قطعی الدلالہ، احادیث متواترہ اور امت کا اجماع۔ اب تم نے قرآن کریم سے
یا احادیث متواترہ سے یا امت کے اجماع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا نور ہونا دکھانا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، روح مبارک نہیں، ذات مبارک کا کیا دکھانا ہوگا؟ نور دکھانا ہوگا۔ اب جو ہے قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی ایک دلیل بھی نہیں پیش کی جا سکتی کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے نور کا تذکرہ موجود ہے۔ اور یہ اس کو سامنے رکھیں گے، اب اس پر جو احادیث پیش کریں گے، مثلا یا جابر خلق اللہ نوری، اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میری نور کو پیدا کیا، اس طرح کی جو احادیث ہیں، اب وہاں آگے جواب بھی آ جائیں گے ان کے اندر کہ اس میں کیا ہے کہ وہ ان احادیث یعنی متواتر تو بہت دور کی بات ہے، خبر واحد، اور وہ یعنی احادیث صحیح تک نہیں ہے، ضعیف احادیث عقیدہ ثابت کریں گے، قرآن کریم تو ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ اب جو احادیث پیش کریں گے، چند احادیثیں پیش کریں گے، وہ بھی کیا ہوں گی؟ ضعیف ہوں گی، بلکہ بعض موضوع تک حدیثیں پیش کر دیتے ہیں۔ اور عقیدہ ایسا کہ جس کی بنیاد ضروریات دین رکھی ہو، اور دلائل ایسے کہ دلائل کیا ہے، وہ ضروریات اہل سنت میں بھی نہیں چل سکتے، چہ جا کے ضروریات دین میں چلائے جائیں۔ آگے دیکھیں، یہ تنقید نمبر 1 دیکھیں کہ لکھا ہے کہ لباس بشری میں نبی اکرم صلی اللہ، یہاں ایک دھوکہ سمجھیں ان کا، عام طور پہ جو عوامی دھوکہ دیتے ہیں، کہتے جی ہم بشریت، ہم مانتے ہیں بشریت، لیکن ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام لباس بشری میں تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام کس میں تشریف لائے؟ لباس بشریت میں۔ توجہ رکھنا، ہم کہتے ہیں یہ لباس بشریت نام ہے انکار بشریت کا۔ لباس بشریت نام ہے کس کا؟ انکار بشریت کا۔ بھئی یہاں ایک طلباء آئے ہوئے، ایک طالب علم چوری کر لیتا ہے، استاد سے بلاتا ہے، اسے ڈانٹتا ہے، زجر کرتا ہے، توبیخ کرتا ہے، اور کہتا ہے یار تو طالب علموں کے لباس میں آیا ہوا تھا۔ تو کس میں آیا ہوا تھا؟ طالب علموں کے لباس میں۔ کیا مانا؟ بھئی طالب علم تھا نہیں، تیری حقیقت طالب علم نہیں تھی، طالب علم تو چوری نہیں کرتا، تو طالب علموں کے لباس میں آیا ہوا تھا۔ اس طرح جیسے وہ ایک مشہور کہانیاں چلتی ہیں کہ فلاں جو ہے نا وہ ایک گدھا تھا، اس نے شیر کا لباس پہن لیا، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ شیر کے لباس میں ہے، یعنی شیر ہے نہیں، شیر کے لباس میں ہے۔ اسی طرح تمہارا یہ کہنا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشریت میں مانتے ہیں، لباس بشریت نام ہے انکار بشریت کا، تم نے تو نبی کی بشریت کا انکار کر ڈالا۔ تو یہ لباس بشریت اس طرح کے الفاظ سے لے کر دھوکہ دینا عوام کو، اور یہ کہنا کہ کچھ نہ کچھ بشریت تو ہم بھی مانتے ہیں، تو بشریت کا بالکل وہ انکار کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بشر نہیں مانتے۔ دیکھیں تنقید نمبر 2 دیکھیں، بس اوقات کہہ دیتے ہیں کہ ہم جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو مانتے ہیں، کیا کہ ہم آپ کی بشریت کو مانتے ہیں، اور کہتے ہیں اس دعویٰ سے اقرار بشریت ہو رہا ہے نہ کہ انکار۔ تو ہماری طرف سے عرض یہ ہے کہ آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ بشر ماننا ایمان نہیں۔ توجہ، بعض دفعہ یہ بھی کہہ دیں گے، اور بعد ان کے علماء نے لکھا بھی ہے کہ ہم آپ کو بشر مانتے ہیں، تو ہم ایسا کریں گے، ان دونوں علماء کے فتاویٰ کو جمع کریں گے۔ وہ جو پہلے شروع میں فتاویٰ جات آ گئے رشد الایمان کا، تفسیر نعیمی وغیرہ کا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو نبی کو بشر مانتا ہے وہ کافر ہے، اور تم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بشریت کو مانتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ فتویٰ کفر تم نے اٹھایا ہمارے لیے تھا، اور لگ گیا کس پر؟ خود تمہیں لگ گیا۔ ایسے کہہ رہے تھے نا، فتویٰ کفر ہمارے اوپر لگا رہے تھے، اور ہوا کیا کہ خود ان کے اپنے علماء پر لگ گیا۔ تو جو کہیں گے ہم بشریت مانتے ہیں، وہ ان پر وہ فتویٰ کفر لگ جائے گا جو شروع میں جو ان کے علماء نے لکھا ہے، اور بشریت نہیں مانتے اور حقیقت بھی یہی ہے، پھر اس پر ہم ان پہ دلیل کا مطالبہ کریں گے۔ یہ جو ہوتا ہے نا دست و گریباں آپس میں باہم گتھم گتا، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اس کو اگر ہے نا محققانہ مناظرانہ گفتگو ہو تو تھوڑے وقت میں نا گفتگو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ عام طور پہ عبارات پہ گفتگو چلتی ہے، اب عبارات کے بارے میں یعنی یہ جو 4 عبارتیں تھیں ہمارے اکابر کی، جن کے بارے میں احمد رضا خان صاحب نے لکھا کہ 4 اکابر کے بارے میں، من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر، کہ جو آدمی ان اکابر 4 کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یعنی آپ اندازہ کریں اتنا سخت فتویٰ لگایا ہمارے اکابر پر کہ ان اکابر 4 کے جو کفر میں شک کرے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اب ہم کہتے ہیں خان صاحب نے فتویٰ تو لگایا تھا ہمارے اکابر کے لیے، اٹھایا تھا کس کو؟ ہمارے اکابر کے لیے، اور لگا کس پر جا کر؟ لگا جا کر پیر کرم شاہ بھیروی پر، کہ اس نے جو ہے تحذیر الناس میری نظر میں لکھا ایک رسالہ، اس کے اندر اس نے نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ میں تحذیر الناس پڑھتا گیا
اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کمال محبت نبوی اور کمال عشق مصطفیٰ مجھے جھلکتا ہوا نظر آتا چلا گیا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ جو ان کے اکابر کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہے، اور وہ تحذیر الناس میری نظر میں پیر کرم شاہ بھیروی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کامل عاشق کامل مسلمانوں کو بیان کرتا ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر آج تو بات بہت آسان ہو گئی ہے بارات پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ ابھی یہ کتاب چھپی ہے قریب میں، کتاب کا نام ہے معرفت۔ اس کتاب کے اندر تقریباً جو بریلوی بڑے بڑے دارالفتاء ہیں، بڑے بڑے جو مدارس ہیں، جیسے ہمارے بڑے مدارس ہیں فاروقیہ ہے، دارالعلوم ہے، جامعۃ الرشید ہے، خیر المدارس ہے، اس طرح مرکز ہے، اس طرح کے جتنے ادارے ہیں، اب ان کے اندر اس طرح انہوں نے بھی اپنے بڑے بریلویوں کے بڑے بڑے دارالفتاؤں کو جمع کیا، اور وہاں سے انہوں نے ایک متفقہ تحریر لکھوائی کہ جس کے اندر 57 علماء کے دستخط موجود ہیں، 57 علماء کی اس پر الجواب الصحیح یا میں تصدیق کرتا ہوں اس انداز میں تحریر موجود ہے۔ اور اس میں کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے کہ دیوبندیوں کا اور ہمارا اختلاف نہ عقائد میں ہے نہ مسائل میں ہے، اور عبارات میں سے صرف 3 عبارتوں میں ہے۔ صرف کتنی عبارتوں میں؟ 3 عبارتوں میں، اور حالانکہ حسام الحرمین میں کتنی عبارتیں تھیں؟ 4۔ اب انہوں نے فتاوی رشیدیہ کی عبارت نکال دی ہے، فتاوی رشیدیہ حضرت گنگوہی کی جو عبارت تھی وہ نکال دی۔ خان صاحب نے لکھا تھا فتاوی رشیدیہ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ، حضرت گنگوہی فرماتے ہیں اللہ جھوٹ بولتا ہے آذن اللہ، حالانکہ پورا فتاوی رشیدیہ چھپا ہوا موجود ہے، کہیں پر بھی یہ عبارت موجود نہیں ہے۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے ہمارے مناظر گزرے ہیں، اہل بدعت کے ساتھ کافی ان کے مناظرے بھی ہوئے، وہ مولوی احمد رضا خان کے مدرسہ مناظر الاسلام بریلی میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے فتاوی رشیدیہ پیش کیا اور کہا حضرت صاحب یہ فتاوی رشیدیہ کا وہ صفحہ نکال کہاں حضرت گنگوہی نے لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو احمد رضا خان صاحب کہنے لگا کہ حضرت اصل وہ میرے پاس فتوی کی فوٹوسٹیٹ تھی، گم ہو گئی ہے۔ اب بعد والے مولویوں نے جب دیکھا یہ کام کہ بھئی یہ تو فتاوی، باقی عبارتوں کا چلو بات کا بتنگڑ بنایا جا سکتا ہے، باقی عبارتوں کا ادھر مربع شربہ بنا کر جو ہے نا گزارا کر لیا، لیکن فتاوی رشیدیہ میں تو اس عبارت کی جو ہے نا عین بھی موجود نہیں ہے، اب میں کیسے پیش کروں گا؟ اس بعد والے علماء نے اس کو بھی نکال دیا، اس کو بھی نکال دیا، کہا ہمارا اختلاف کتنی عبارتوں میں؟ 3 عبارتوں میں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں 3 عبارتوں میں، اور سارے 57 علماء دستخط بھی کر رہے ہیں، اور خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ 4 عبارتوں کے بارے میں حضرت گنگوہی سمیت یہ فرمایا تھا، حسام الحرمین میں بھی یہ لکھا، السنیۃ الانیفہ فی فتاوی افریقہ میں بھی یہ لکھا، اور جو فتاوی رضوی ہے اس میں بھی یہ بات لکھی تھی کہ من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر، کہ جو ان 4 اکابر کے کفر میں شک کرے گا وہ کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا۔ اب بتائیں یہ جو 57 علماء کے صف موجود ہے، انہوں نے حضرت گنگوہی کے کفر میں شک کر لیا یا نہیں کر لیا؟ اب خان صاحب نے فتویٰ لگایا علماء دیوبند پر تھا، اکابر دیوبند کی کرامت ظاہر یہ ہوئی کہ فتویٰ لگایا ان پر تھا اور لگ ان 57 علماء پہ گیا۔ اب اگر آپ معرفت نامی کتاب موجود ہو، یہ اصولی بات موجود ہو، عبارات اکابر پہ یعنی چند منٹوں میں یہ گفتگو ختم ہو سکتی ہے، زیادہ لمبا چوڑا چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس طرح یہاں پر میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام بشر ہیں، اور بعض کہہ رہے ہیں اور ان کے بڑے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بشر ماننا کفر ہے۔ تو بھائی جنہوں نے بشر ماننا، جنہوں کا بشر ہیں، وہ تو وہ بشریت کے کفر کہنے والے فتوے کی زد میں آ چکے ہیں۔ تو یہ دوسری تنقید یہ سامنے رکھی، اور تیسری تنقید یہ ہے کہ کیا آپ کو بشر کہا جا سکتا ہے؟ توجہ رکھنا، بس اوقات اہل بدعت یوں بھی کہہ دیتے ہیں، توجہ، کہتے ہیں ایک ہوتا ہے کس چیز کا ہونا، ایک ہوتا ہے کس چیز کا کہنا۔ یہ ساری تحریر کو میں آسان عام فہم پیش کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کس چیز کا ہونا، ایک ہوتا ہے کسی کا کہنا۔ کہتے ہیں نبی بشر ہیں لیکن آپ کو بشر کہنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ ایک نیا دکھ ہے، ایک نیا، بشر ہیں لیکن آپ کو بشر کہنا جائز نہیں ہے۔ تو ہم نے کہتے چلیں ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ایک منٹ کے لیے، بشر ہیں صحیح لیکن کہنا جائز نہیں ہے۔ جب کہنا جائز نہیں ہے تو انما انا بشر مثلکم کا معنی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں صحیح بخاری میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر من البشر، حضرت عائشہ پہ فتویٰ لگاؤ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، آپ ایک درمیانہ قد آدمی تھے۔ وہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، فرمایا قبر کے اندر مختلف سوالات ہوتے ہیں، ان میں ایک سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ اب بتائیں یہ جو احادیث میں کہا جا رہا ہے ان پر کیا حکم لگے گا؟ اب وہ اپنی عوام کو یوں سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ایک ہوتا ہے بشر ہونا، ایک ہوتا ہے بشر کہنا۔
آپ بشر، چلو بشر ہیں صحیح، لیکن آپ کو کہنا جائز نہیں ہے۔ اب اس کی مثال یوں دیتے ہیں، کہتے ہیں جیسے دیکھیں اللہ کی ذات خالق الکلاب ہے، لیکن آپ کو خالق الکلاب کہنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق الکلاب، خالق القردہ، خالق الخنازیر تو ہے، لیکن خالق الکلاب، خالق القردہ، خنازیر کہنا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح اعاذنا اللہ نبی بشر ہیں، لیکن آپ کو بشر کہنا جائز نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا اعاذنا اللہ، تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذات صفت جو بشر ہے اس کی اتنی تحقیر کی، اتنی تحقیر کی کہ تم نے اس کو خالق الکلاب، خالق القرد کی صف میں لے گئے۔ تو اب بتائیں نبوت کے لیے اس طرح کی مثالیں پیش کرنا، گھٹیا مثالیں پیش کرنا اور یوں اس طرح کے جملے کہنا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ جی چوتھی تنقیح کیا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن بشر کہنا جائز نہیں ہے۔ ہم اس پر پوچھتے ہیں کہ آپ کا مادہ خلقت کیا ہے؟ آپ کا مادہ خلقت کیا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں مادہ خلقت مٹی ہے، نور نہیں، تو دعویٰ ٹھیک نہیں، کیونکہ جس کا مادہ خلقت مٹی ہو وہ لباس بشریت میں نہیں ہوتا، وہ حقیقی بشر ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں مادہ خلقت مٹی نہیں نور ہے، تو یہ صراحتاً فاضل بریلوی کی اس عبارت کے خلاف ہے، کیونکہ فاضل بریلوی کہتے ہیں فتاوی افریقہ میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے بنے، اسی میں دفن ہوں گے۔ وہ حدیث ہے نا، خلقت انا و ابو بکر من طینۃ واحدہ، ابو بکر و عمر من طینۃ واحدہ، یہ اس کی ترجمہ کر رہے ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب، کہتے ہیں میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنے۔ اب بتائیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مٹی سے ہیں؟ زمینی مٹی مراد ہے نا، اس سے مٹی مراد ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، بشر کہنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ کے اعلیٰ حضرت نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ میں ابو بکر عمر ایک ہی مٹی سے بنے، تو بشر تو کہہ دیا، تو پھر وہ جو فتویٰ لگایا تھا وہ فتویٰ خود خان صاحب پر بھی آ جائے گا۔ آگے تنقیح نمبر 5 کہ آپ ان کی عبارتیں دیکھیں۔ ان کی عبارات میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بشر نہیں مانتے، بلکہ آپ کو خدائی اوصاف، خدائی مراتب دے رہے ہیں۔ مثلا آپ ان کے اشعار دیکھتے جائیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں لباس آدمی پہنا، جہان آدمی جانا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلی بن کے نکلیں گے۔ آگے مفتی فیض احمد ویسی کہتے ہیں بجاتے تھے جو انی عبدہو کی بانسری ہر دم، خدا کے عرش پر انی ان اللہ بن کے نکلیں گے۔ آدن اللہ، یعنی جو دنیا میں عبدہو اپنے آپ کو کہتے تھے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس طرح، لیکن خدا کے عرش پر کیا بن کے نکلیں گے؟ انی ان اللہ، خدا بن کر نکلیں گے۔ اور پھر مولوی محمد یار فریدی نے تو بہت کفریہ گستاخانہ شعر لکھا، حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے نکلیں گے، جسے کہتے ہیں بندہ قل هو اللہ بن کے نکلیں گے۔ آدن اللہ، اس حد تک کہ حقیقت جن کی مشکل تھی، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہی مشکل ہے، پتہ نہیں آپ نور ہیں، آپ بشر ہیں، آپ حقیقت ہی کہتے ہیں مشکل ہے، اور قیامت کو کیا ہے؟ قل هو اللہ بن کے نکلیں گے، یعنی دنیا میں بندے تھے اور قیامت کو قل هو اللہ ہوں گے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشریت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدائی اختیارات دیے۔ اور آپ دیکھ لیں تمام عقائد کے اندر جو اوصاف، جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، انہوں نے وہی صرف نبوت کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، انہوں نے وہ صرف نبوت کے لیے منتخب کر لی۔ اللہ تعالیٰ مختار کل ہیں، انہوں نے وہ صرف نبوت کے لیے منتخب کر لی۔ اور پھر یاد رکھیں، ان کو دیکھ لیں اور ادھر آپ روافظ کو دیکھ لیں، دونوں کے عقائد میں تقریباً آپس میں یکسانیت ہے، برابری ہے۔ کیا فرق کیا ہے؟ کہ انہوں نے جو اختیارات جو عقائد ائمہ معصومین کے لیے گھڑے تھے، ان لوگوں نے وہی عقائد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھڑ لیے۔ انہوں نے کہا کہ ائمہ معصومین بشر نہیں بلکہ نور ہے، انہوں نے کہا نبوت نور ہے۔ انہوں نے کہا کہ ائمہ معصومین وہ مختار کل ہیں، انہوں نے کہا نبی مختار کل ہے۔ انہوں نے کہا ائمہ معصومین ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، حضرت علی بادلوں میں ہوتے ہیں، لوگوں کی فریادیں سنتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے نبوت کے بارے میں کہہ دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ ائمہ معصومین وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، انہوں نے نبوت کے بارے میں کہہ دیا۔ تو آپ دیکھیں عقائد کے اندر اتنی زیادہ قرب ہے اور اتنی زیادہ برابری۔ جی، تو یہاں تک انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک لکھا کہ جسے کہتے ہیں بندہ قل هو اللہ بن کے نکلیں گے۔ تنقیح نمبر 6، بریلویت بشریت کے منکر ہیں، جو کہ اس دعوت سے بھی ثابت ہے، اور در حقیقت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا منکر ہونا ہے۔ یعنی یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں
کہ بشریت کا انکار نبوت کے کمالات کا انکار کرنا ہے، کیونکہ آپ خود ان سے پوچھ لیں، ہم بشریت آپ کو نور مان لیں، یہ جو کمالات جتنے بھی ہیں آپ کے پاس قرآن کریم کا ہونا، آپ کے جو معجزات ہیں، آپ کا معراج پہ جانا، کثرت عبادات، کثرت صوم، یہ ساری عبادات، یہ کمالات ختم ہیں۔ اور جو آدمی نبوت کے کمال کا انکار کرتا ہے اس کے بارے میں خود مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے کہ انبیاء کی بشریت ان کا کمال ہے، انبیاء کی بشریت ان کا کمال ہے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا انکار کرنا ہے۔ اور پھر آخری تنقید کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بشر کا لفظ پسند فرمایا، آپ نے خود اپنے آپ کو کیا فرمایا؟ بشر فرمایا ہے، اور صحابہ کرام نے بھی آپ کو بشر کہا ہے۔ اب بتائیں کہ جو آدمی، آپ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ بشر ہیں صحیح لیکن بشر کہا نہیں جا سکتا، تو نبی علیہ السلام نے تو بشر کہا ہے اپنے آپ کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو اپنے آپ کو بشر کہا ہے، تو پھر بتائیں ان پر کیا فتویٰ ہوگا؟ تو یہ چند تنقیحات تھیں۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں دلائل، اہل بدعت کے دلائل کے جوابات۔ یہاں ترتیب تھوڑی برعکس ہو گئی ہے، ویسے عام ہماری فائلوں میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے اہل سنت کے دلائل ہوتے ہیں پھر ان کے دلائل کے جوابات ہوتے ہیں، تو یہاں چلیں جو ان کے دلائل ہیں ان کے دلائل کے جوابات پہلے عرض کر دیتے ہیں، پھر اہل سنت والجماعت کے دلائل آ جائیں گے۔ یہاں دلائل سے پہلے ایک بات سمجھیں، عام طور پہ وہ کہتے کیا ہے کہ نبی نور من نور اللہ ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، نبی کیا ہے؟ نور من نور اللہ ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بات بالکل غلط ہے کہ نبی نور من نور اللہ، کہ نبی اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے؟ نور من نور اللہ، نبی نور بعد میں ہوگا، پہلے اللہ کی ذات نور ہے، اس کو تو سمجھیں۔ تو ہمارا کیا نظریہ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نور نہیں ہے، کیوں؟ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ تعریف کیا ہے؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے دفع و شبہ تشبیہ میں تعریف کی، اللہ کیسے کہتے ہیں؟ اللہ لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض ولا طویل ولا یحویہ جہۃ من جہات الستہ ولا یحویہ مکان من الامکنہ۔ اللہ اس کو کہتے ہیں جس کا جسم نہیں ہے، جو عرض نہیں ہے، جو طویل نہیں ہے، جو جوہر نہیں ہے، جہات ستہ میں سے کسی جہت کو محیط نہیں ہے، مکانات میں سے کسی مکان کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے جسم نہیں ہے، اور جو نور ہوتا ہے اس کا جسم ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے جسم ایسا نہیں ہوتا جیسے عرض کا، ہر چیز کا اپنا اجسام ہے، لیکن نور کا تو جسم ہے۔ تو اللہ جب جسم سے ہی پاک ہے تو اللہ کو نور کہنا غلط ہے۔ اور پھر یاد رکھیں اگر اللہ کی ذات کو نور مانیں گے تو اللہ کو نور ماننا، نور جسم ہوتا ہے، اللہ کا مجسم ماننا لازم آئے گا۔ اور پھر نور حادث ہے، اللہ کو حادث ماننا لازم آئے گا۔ نور مرکب ہے، اللہ کے لیے اللہ کو مرکب ماننا لازم آئے گا۔ اور نور کی ضد آتی ہے، پھر اللہ کے لیے ضد ماننا، متضاد ہونا آئے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات نور ہے، یہ بنیادی غلط ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ نور من نور اللہ، یہ بنیاد آپ نے غلط اٹھائی ہے، توجہ رکھنا۔ اللہ لیس بجسم، یہاں مجھے ایک بات یاد آئے گی، عرض کرتا چلوں فائدے کے لیے، کہ یہ اگر اللہ کی تعریف سمجھ آ جائے نا کتنے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ہندو گزرا ہے دیانت سرسوتی، اس نے قرآن کریم پر کئی اشکالات، کئی اعتراضات کیے۔ اس نے ایک اشکال یہ اٹھایا حضرت نانوتوی کے سامنے کہ تمہارے قرآن کریم میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کا سوال سمجھنا، وہ کہتا ہے میرا سوال یہ ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا آذن اللہ زنا پر قادر ہے؟ آذن اللہ، کیا اللہ چوری پر قادر ہے؟ اگر آپ کہتے ہو زنا اور چوری پر قادر نہیں تو آیت غلط، اگر آپ کہتے ہو قادر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے غلط چیز کی نسبت لازم آئے گی۔ اشکال سمجھ آ گیا؟ اب حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے جواب دیا۔ اب اللہ رب العزت ہمارے اکابر کو کیا علوم سے نوازا تھا، حضرت فرمانے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن آپ کا سوال کیا زنا پر قادر ہے؟ زنا وہ کرتا ہے جو مجسم ہو، اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، جب جسم سے پاک ہے زنا کی بات ہی کیا ہے؟ نمبر 2، آپ نے کہا کیا اللہ تعالیٰ چوری پر قادر ہے؟ فرمایا چوری کسے کہتے ہیں؟ چوری کہتے ہیں اخذ المال فی ملک الغیر، غیر کی ملک سے مال کا اٹھانا، مال کا نکالنا۔ پوری کائنات میں غیر اللہ کی ملک ثابت کر دو پھر چوری کی بات کریں گے۔ پوری کائنات اللہ کی ہے، اللہ کی ملکیت ہے نا، جب اللہ کی ملکیت ہے غیر ہے ہی نہیں تو پھر چوری کا کیا معنی؟
اب دیکھیں تعریف سمجھ آ جائے، تعریف تو کئی عقائد اور کئی اعتراضات کے جوابات خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کو نور کہنا، اللہ کی ذات کو نور کہنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس آیت کے تحت تفسیر کبیر میں لکھا کہ یہ جو نور کہا گیا ہے یہاں نور منور کے معنی میں ہے۔ نور کس کے معنی میں ہے؟ منور، یعنی اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو نورانی کرنے والے ہیں، زمین آسمان کو رونق بخشنے والے ہیں۔ اس لیے آپ اٹھائیں شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، موضوع البیان وغیرہ، ان حضرات نے بھی یہ ترجمہ کیا کہ اللہ زمین و آسمان کے لیے بارونق ہیں۔ انہوں نے یہ نور کا ترجمہ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے تاکہ اشکال ہی لازم نہ ہے۔ تو جب یہ اصول غلط، نور من نور اللہ، جب نور اللہ ہی ختم ہو گیا تو پھر اللہ کے نور سے نبوت کو نور مستفاد کرنا یہ خود بخود ختم۔ اس سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی نور من نور اللہ ہے، یہ تعبیر بالکل غلط ہے۔ اب دیکھیں شبہات کے جوابات۔ اب اہل بدعت کے دلائل میں سے پہلی دلیل جو پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قد جاءکم من اللہ، کہتے دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کیا کہا گیا؟ نور کہا گیا۔ ہم اس کا جواب دے چکے، یہ آیت ہمارے خلاف نہیں ہے۔ جواب ہو گیا نا ذہن میں؟ آ گیا نا جواب؟ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم نے نبی کو بشر بھی مانا ہے، نور بھی مانا ہے، جو جن آیات میں جن احادیث میں نور کا تذکرہ آئے گا ہمارے خلاف نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی ذات کے اعتبار سے بشر ہے، صفات کے اعتبار سے نور ہے، تو یہاں صفات کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کا وصف رسالت میں وصف کیا ہے؟ نور ہونا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو یہ ہمارے خلاف نہیں ہے۔ اب باقی کچھ جوابات یہاں دیکھ لیں کہ یہاں نور سے مراد نور ہدایت ہے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ نور ہدایت۔ اور یہ جو نور ہدایت ہے یہ صفت ہے یا ایک جنس اور ذات کا بیان ہے؟ صفت ہے۔ تو نور یہاں آپ کی صفات میں دیکھیے صفت کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے؟ نور ہدایت ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ فرمایا گیا، قرآن کریم کو بھی نور کہا گیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ وَأَنزَلْنَا، تو یہاں جو قرآن کو نور کہا ہے، کیا قرآن کی یہ جو صفحات ہیں، صفحات کی جنس نور ہے یا قرآن کی صفت نور ہے؟ صفت نور ہے، یعنی قرآن کی صفت ہدایت ہے، نور ہدایت سے تعبیر ہے۔ اس طرح وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزَلْنَا مَعَهُ، اس نور کی اتباع کرو جس کو ہم نے اتارا، اس سے مراد بھی قرآن کریم ہے۔ نمبر 2، دوسری بات، اس آیت کی بعض حضرات نے نور سے مراد قرآن لیا ہے اور بعض حضرات نے اس سے مراد اسلام لیا ہے۔ تو آیت کی جو مراد ہے وہ قطعی ہوئی۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ ضروریات دین تم سمجھتے ہو، تو ضروریات دین کے لیے پھر ضروری کیا ہے؟ قطعی ثبوت، قطعی الدلالہ ہو، تو قطعی الدلالہ تو نہ رہی۔ معنی میں کیا آ گیا؟ احتمال آ گیا۔ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب چونکہ احتمال آ چکا ہے، بعض کہہ رہے ہیں اس سے مراد نور ہے، بعض کہہ رہے ہیں اس سے مراد اسلام ہے، بعض کہتے ہیں اس سے مراد قرآن کریم ہے، بعض کہتے ہیں نبوت کی ذات ہے، مختلف معنی ہے۔ خود انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر اس کے کئی احتمالات نقل کیے، اس لیے یہ پھر بھی تمہاری دلیل نہیں بن سکتی۔ اور پانچواں جواب کہ اس آیت کی تفسیر میں کسی معتبر مفسر کا حوالہ پیش کرو، اور یہ بہت اہم جواب ہوا کرتا ہے، اور ہر فرقہ باطلہ کے سامنے آپ یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تفسیر آپ نے کی ہے، کیا آپ سے پہلے 14 صدیوں کے مفسرین میں سے کسی نے تفسیر پیش کی ہے؟ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے یتیمۃ البیان فی مقدمہ مشکلات القرآن، جو علامہ مولانا انور شاہ کشمیری صاحب رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، اس کے مقدمہ میں لکھا، حضرت کشمیری صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں، حضرت کشمیری اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، حضرت کشمیری رحمہ اللہ کی وفات 1933 میں ہے، کہ ہمارے زمانے میں جو قرآن کریم کی مختلف زبانوں میں تفسیریں لکھی جا چکی ہیں ان کی تعداد 2 لاکھ ہے۔ اب 2 لاکھ تفاسیر میں سے کسی ایک معتبر مفسر کا حوالہ پیش کرو کہ اس نے اس آیت کے تحت یہ بات لکھی ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ علیہ السلام کی جو ذات ہے، خلقت ہے، وہ نور ہے، ایک حوالہ پیش کر دو۔ اور یہی ہمارا مطالبہ اہل بدعت مماتیوں سے ہوتا ہے کہ آپ جو کہتے ہو کہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ نہیں ہیں، عذاب قبر نہیں ہے، ثواب قبر نہیں ہے، جو آیات پیش کرتے ہو، اس آیات کے تحت کسی مفسر نے لکھا ہے؟ 1957 کا پہلے کا کوئی مفسر پیش کر دو۔ اور اسی حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے 2 باتیں ہیں، ایک ہوتا ہے مسئلہ بتانا، ایک ہوتا ہے مسئلہ بنانا۔ ایک ہے مسئلہ بتانا، ایک ہے مسئلہ بنانا۔ بتانا یہ ہے آیت قرآن کی پڑھیں، تفسیر مفسرین کی پیش کر دیں، اور بنانا یہ ہے آیت قرآن کی پیش کریں اور یوں کہیں یعنی کہ وہ جو کہ ثابت یہ ہوا، معلوم یہ ہوا، یہ ہوا، فلاں یہ عقیدہ ہے، ایسے ہی کر دینا۔
بنا دیا. تو بھئی ہم مسئلہ بتاتے نہیں ہیں, ہم مسئلہ بناتے نہیں ہیں, مسئلہ بتاتے ہیں. تو مسئلہ بتانا چاہیے, اور بتانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے قرآن کریم پیش کیا ہے تو قرآن کریم کی تفسیر کسی معتبر مفسر سے پیش کرو. تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اس آیت کے تحت کوئی ایک مفسر پیش کر دو جس نے اس آیت کے تحت یہ بات لکھی جو تم کہہ رہے ہو. نمبر 2, دوسری دلیل دیکھیں, حدیث اول ما خلق اللہ نوری یا جابر, کہتے ہیں سب سے پہلی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ میرا نور ہے اے جابر. یہ حدیث پیش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں حدیث قطعی تو درکنار, اس کی آپ سند کے روات کی توثیق بھی پیش نہیں کر سکتے. یعنی حدیث اس حد تک ضعیف ہے, حدیث میں اس حد تک ضعف ہے. اور آپ نے کیا کہا تھا کہ عقیدہ چونکہ قطعی ہے, اور اس پہ دلائل کون سے آنے چاہیے؟ قطعی ہو نا, احادیث متواترہ ہو, یعنی قرآن قطعی الدلالہ ہو یا احادیث متواتر ہو یا امت کا اجماع ہو. اور آپ نے ایک ایسی حدیث پیش کر دی ہے جو خبر واحد, بلکہ اس کے اندر اتنے زیادہ روات پہ کلام ہے, جرح ہے, وہ معتبر بھی نہیں ہو سکتی. اور پھر ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ایک منٹ کے لیے ہم مان بھی لیں حدیث کی صحت کو تو جواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وفی روایت روحی, ایک روایت میں کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ میری روح ہے. اور آگے فرمایا ومعناہما واحد, دونوں کا معنی واحد ہے. نور کہو تب بھی مراد روح ہے, روح کہو تب بھی مراد روح ہے. اور ہم شروع میں کہہ چکے ہماری گفتگو کس پہ ہوگی؟ جسم پہ. ہماری گفتگو کس پہ ہوگی؟ جسم پہ ہوگی. اور یہاں تو روح کی بات ہو رہی ہے. یعنی اگر حدیث کی صحت کو تسلیم کر بھی لے تو پھر بھی جواب یہ ہے کہ یہ حدیث روح کے بارے میں ہے, جسم کے بارے میں نہیں ہے. اور نمبر 3, اس دلیل میں یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ کا مادہ خلقت نور ہے اور بشریت صرف لباس ہے. اس حدیث میں ہے کہیں پر, اس کی کوئی صراحت نہیں ہے. اور پھر چوتھا جواب, اگر آپ یہی بات مان لیں, اگر ہم کہہ دیتے ہیں ایک منٹ کے لیے حدیث صحیح کہہ دیں اور اس کا معنی یہی کہہ لیں جو تم نے لیا, تو دوسری حدیث میں یہ بھی ہے المؤمنون من نوری, المؤمنون من نوری. تو کیا مطلب یہ ہو جائے گا کہ سارے مومن, سارے انسان پھر نور ہیں؟ پھر تو انسانوں کی بشریت کے بھی انکار ہو جائے گا اگر یہی معنی کرنا ہے. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نور کہا گیا ہے تو مومنین کے بارے میں بھی کہا گیا. جی جواب نمبر 5, انا من اللہ والمؤمنون منی, اس کو محدثین نے موضوع منگھڑ قرار دیے. حافظ الدنیا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ انہ کذب مختلف فی, یہ مختلف نہیں ہونا چاہیے, مختلق ہونا چاہیے, مختلق گھڑی ہوئی, یہ فا نہیں ہے قاف ہے, مختلق, یعنی یہ حدیث جھوٹی ہے, مختلق, اختلق یختلق اختلاقاً گھڑی ہوئی ہے. جی دلیل نمبر 3, دلیل نمبر 3 کیا پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے ان کی عمر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ میں نہیں جانتا کہ ایک ستارہ 70,000 سال بعد طلوع ہوتا تھا اور میں نے اسے 72,000 بار طلوع ہوتے دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب, میری عزت کی قسم وہ ستارہ میں تھا. اب دیکھیں اس روایت کے بارے میں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت درجہ صحت تک نہیں پہنچتی. اس روایت کے بارے میں محدثین نے اس پہ بہت زیادہ کلام کیا ہے, جروحات موجود ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عقائد کے باب میں چل ہی نہیں سکتی, یہ روایت عقائد کے باب میں صحیح نہ ہونے میں تو چل ہی نہیں سکتی. اور تیسری بات یہی ہے کہ بات ہماری گفتگو جسم کے بارے میں ہو رہی تھی اور آپ نے کیا کہہ دیا, روح کو پیش کر دیا. اور چوتھا جواب یہ بھی آپ ساتھ شامل کر لیں کہ محدثین کی اتنی بڑی جماعت میں سے جن محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے, کیا کسی محدث نے اس حدیث کا معنی یہ لیا جو تم نے لیے؟ جس طرح تفسیر کا اصول ہے نا, اس طرح حدیث کا بھی یہ اصول ہے. کوئی ایک محدث پیش کر دو جس نے اس حدیث کا یہی معنی لیا ہو جو تم لے رہے ہو. یہ اور چوتھی دلیل سمجھے, اور یہ بڑی عوامی اور عامیانہ دلیل ہے. کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. یہ عام طور پہ آپ بریلوی خطبات سے سنتے رہتے ہیں, کہتے ہیں نبوت کا سایہ نہیں تھا. آپ کا سایہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کیا تھے؟ نور تھے. کہتے ہیں چونکہ بشر کا سایہ ہوتا ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا, تو کہتے ہیں آپ کا چونکہ سایہ نہیں تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ نور ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبوت کا سایہ تھا یا نہیں تھا, اس میں دونوں طرح کی روایات ہیں. بعض روایات سے ملتا ہے کہ آپ کا سایہ تھا, بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا. آگے آپ کے فائل کے اندر وہ حدیث موجود ہے, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صفیہ اور میرا کسی بات پہ تھوڑا جھگڑا سا ہو گیا, تو میں نے حضرت صفیہ کو کچھ نازیبہ کلمات کہہ دی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ ناراض ہو گئے. کئی دن تک ناراض رہے, یہاں تک کہ ایک دن آپ نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا. ایک دن میں نے دیکھا, میں دوپہر کو سوئی ہوئی تھی کہ ایک سایہ نمودار ہوا.
تو میں سوچنے لگی میرے پاس تو کسی نبی علیہ السلام نے آنا ہوتا ہے، وہ تو آ نہیں رہے ان دنوں میں، تو یہ کون ہے؟ میں نے دیکھا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، تو سایہ تو تھا۔ اس طرح اور بھی کئی روایات سے سایہ کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں 1 منٹ کے لیے دونوں روایات موجود ہیں، سایہ موجود ہونے والی بھی روایت موجود ہیں اور سایہ نہ ہونے والی روایت بھی موجود ہیں، اور ان دونوں روایات میں تطبیق بھی ہے۔ محدثین نے کیا تطبیق دی ہے کہ جن روایات میں ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، ان روایات کا مطلب یہ ہے کہ بطور معجزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ختم کر دیا گیا تھا، اور جن روایات میں ہے کہ آپ کا سایہ تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ کپڑے لگے ہوتے تھے، آپ علیہ السلام کپڑے تو پہنتے تھے، اور وہ جو کپڑے مبارک تھے ان کپڑوں کا سایہ ہوا کرتا تھا۔ تو جن میں ہے سایہ نہیں تھا، اس سے مراد آپ کا جسد اطہر ہے، جسد اطہر کا سایہ نہیں تھا، لیکن جن میں ہے کہ سایہ تھا، اس سے مراد آپ کے کپڑے مبارک تھے، اس لیے دونوں روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ 1 منٹ کے لیے ہم تسلیم کر بھی لیں کہ سایہ نہیں تھا، سایہ نہیں تھا، تو کیا نور کا سایہ نہیں ہوتا؟ یہ تمہارا اصول یہی ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا تو آپ نور ہوئے، اس لیے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ ہم احادیث پیش کر دیتے ہیں کہ کتنی نورانی چیزیں بھی ہیں ان کا سایہ موجود ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ اب عرش نورانی چیز ہے، یہاں عرش کا سایہ ثابت ہو رہا ہے، تو یہ کہنا کہ نور کا سایہ نہیں، یہ تمہارا اصول ہی غلط ہے سرے سے۔ تو 2 جواب سمجھ آ گئے۔ پہلی بات تو ہے کہ روایات کا اختلاف ہے، کہ روایات دونوں طرح کی ہیں، ہم نے دونوں روایت میں تطبیق دے دی ہے۔ نمبر 2، اگر 1 منٹ کے لیے آپ کے اصول کو مان بھی لیے جائے تب بھی آپ کا اصول ہی غلط ہے، بنیاد ہی غلط ہے۔ تو یہ جو جتنے ان حضرات کے شبہات تھے وہ سارے آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیے۔ اچھا، ایک جو عامیانہ شبہ ہے نا، ایک بتی کی تقریر چل رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا عوام کو، کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے نبی کو بشر کس نے کہا؟ اب یہ عامیانہ تقریریں ہوتی ہیں لوگوں کو نا عقائد کو برباد کرنے کے لیے، کہ نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے بشر کس نے کہا؟ اب انہوں نے پھر وہ آیات پیش کی کہ شیطان نے آپ کو بشر کہا۔ شیطان نے کہا نا، جب فرمایا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا، کیوں؟ خلقتہ من نار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ یہ جو بشر ہے، یہ انسان ہے، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مجھے آپ نے جو ہے آگ سے پیدا کیا ہے، چونکہ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے لہذا میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ اب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نبوت کو بشر کس نے کہا؟ شیطان نے کہا ہے، اور پھر کہنے لگا اب آپ دیکھ لو اس زمانے میں نبی کو بشر کہنے والے کون ہیں؟ دیوبندی وہابی ہے نا، پھر وہ فٹ ہمارے اوپر کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے نبی کو بشر کس نے کہا؟ شیطان نے کہا نا، شیطان نے۔ اب سوال یہ ہے شیطان نے جو نبی کو بشر کہا نبوت کی حقارت کے پیش نظر، یا نبی کو بشریت کو حقیر سمجھتے ہوئے، یا بشریت کی تعظیم کرتے ہوئے؟ حقیر سمجھتے ہوئے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ تم نبی یہ جو بشریت کی تحقیر سب سے پہلے کیا کس نے کی ہے؟ شیطان نے کی ہے، اور آج دیکھ لو بشریت کی تحقیر تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں؟ بشریت کی تحقیر جو ہے تم کر رہے ہو ہم کر رہے ہیں۔ تو یعنی جو دلیل انہوں نے پیش کی تھی ہم اسی پر لٹا دیا۔ بشریت کی تحقیر تو تم نے کی ہے، تم کہہ رہے کہ نہیں بشر حقارت والی چیز ہے، ہم نبی کے لیے بشر کے قائل نہیں ہیں۔ یہی تو فرق ہے مشرکین مکہ اور مشرکین پاکستان میں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ نبوت اور بشریت جمع ہو جائیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جو نا بشر کو نبی بنا کر بھیجے؟ وہ کہہ رہے تھے نبوت اور بشریت جمع نہیں ہو سکتی۔ بھئی آپ بشر ہیں نبی نہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نبی ہیں بشر نہیں۔ دونوں کی بنیاد ایک ہی کھڑی ہے۔ اب اس پہ آپ دلیل دیکھ لیں، اہل سنت والجماعت کے دلیل میں قرآن کریم بھی موجود ہے، احادیث بھی موجود ہے۔ اصل میں چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، ظاہر ہے اب ایک فائل ہے جو ہم تخصص کے اندر وہ کئی دنوں میں پڑھاتے ہیں، اب وہ یہاں ایک ہی نشست میں ختم کرانی ہوتی ہے، تو زیادہ اس پہ زور دیا جاتا ہے تاکہ تنقید سمجھ آ جائے، تنقید سمجھ آ جائے، گفتگو کا طرز سمجھ آ جائے، جو ان کے اہم اشکالات اور شبہات ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ باقی اس پر جو دلائل ہیں وہ کچھ فائل کے اندر بھی موجود ہیں، کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں آپ دیکھتے چلے جائیں، یہ ہمارا دعویٰ، ہم دعویٰ اگر لکھنا پڑے مناظرے کے اندر کیسے لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کا مادہ خلقت مٹی ہے، نور نہیں۔ مادہ خلقت کیا ہے؟ مٹی ہے، نور نہیں۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفات کریمہ کے اعتبار سے نور علی نور ہیں. صفات کریمہ کے اعتبار سے کیا ہیں؟ نور علی نور ہیں. دیکھیں دلیل نمبر 1 وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری. یہاں رجال کا لفظ فرمایا گیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا, بشر کا لفظ ہے. قَالَ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا, بشر کا لفظ. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ تعالیٰ جو فرشتے اور انسانوں میں سے رسول کو انتخاب کرتا ہے. اور قل انما انا بشر مثلکم. توجہ رکھنا, یہاں ایک علمی شبہ میں پیش کرتا چلوں. بعض بریلوی پیش کرتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں لکھا کہ انما انا بشر مثلکم, کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. وہ فرماتے ہیں یہ نبی کو بشر کہنا یہ متشابہات میں سے ہے. نبی کو بشر کہنا متشابہات میں سے ہے, اس لیے نبی کو بشر نہیں کہنا چاہیے. یعنی اگلا جملہ ان کا ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے صرف اتنا لکھا ہے کہ نبی کو بشر کہنا, بشر مثلکم, بشر کہنا متشابہات میں سے. اب دیکھیں اس کا جواب سمجھیں. دیکھیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی پوری بات پڑھیں تو اس کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے. حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے نبی کا بشر ہونا, ایک ہے نبی کا بشر مثل نہ ہونا. ایک ہے نبی کا بشر ہونا, ایک ہے بشر مثل نہ ہونا. فرمایا بشر ہونا تو نصوص قاطعہ سے ثابت ہے. ہاں بشر مثل نہ, ہماری طرح بشر ہیں, ہمارے جیسے بشر ہیں. فرمایا یہ متشابہات میں سے, بشر تو ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, یہ تو نصوص قطعیہ سے ثابت ہے. ہاں آپ کو فرمایا نا ہماری طرح بشر ہیں, وہ متشابہات میں سے ہیں. اس لیے کہ ان امتی کا جو مادہ تخلیق ہے وہ مٹی ہے, زمینی مٹی ہے, اور نبی کا جو مادہ خلقت ہے وہ جنت کی مٹی ہے. اس اعتبار سے فرمایا یہ بشر مثل نہ کہنا یہ متشابہات میں سے. اب بات پوری پڑھیں تو وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا موقف ہمارے یعنی ہماری تائید میں کھڑا ہے, نہ کہ ان کی تائید میں. اس طرح دلیل نمبر 6 ہے قال لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. تو اللہ تعالیٰ نے اصولی بات بیان کی ہے کہ بھئی زمین کے اندر اگر ملائکہ چلتے تو ہم آسمان سے ملائکہ بھیج دیتے. چونکہ زمین میں چل کون رہا ہے؟ انسان چل رہے ہیں, تو نبی بھی کون سا آئے گا؟ انسانوں میں سے آئے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان بشرا من البشر, آپ بشر تھے. اب یہاں توجہ رکھیں, یہ جو لوگوں نے سخت فتوے لگائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے والے کافر ہیں, اب آپ بتائیں یہ فتویٰ کس پہ جا کر لگے گا؟ کتنے یعنی آپ تکفیر کے مسئلے میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. آپ عبارات اکابر کے فائل کے شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ, ایک آدمی مبہم کلام کرتا ہے, اس کے اندر 100 احتمال ہیں, 99 احتمال کفر کے, ایک اسلام کا ہے, تو اسلام والے احتمال کو لیا جائے گا. اور یہاں تک انہوں نے ایسے فتویٰ بازی کی کہ ان کے فتاوی سے نہ صحابہ بچے, نہ تابعین بچے, نہ تبع تابعین, اور نہ امت کی مقتدر علماء بچے. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا, شمائل ترمذی. سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, صحیح بخاری, کیا تم اس رجل, اس انسان کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں قلنا اما الرجل الصالح فرسول اللہ, کہ یعنی رجل صالح سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سنن نبی داود کے اندر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا, نبی علیہ السلام بشر ہیں, آپ غصہ اور رضا کی حالت میں کلام کرتے ہیں. یہ وہ مشہور لمبی روایت ہے جس میں آپ حدیث لکھا کرتے تھے. کسی صحابی نے کہہ دیا بھی آپ حدیث لکھنا چھوڑ دیں, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں, کبھی خوش ہوتے ہیں, کبھی کیسی کیفیت ہوتی ہے, تو ہر بات نہ لکھا کریں. تو اس پہ حضرت نے یہ جواب دیا کہ ورسول اللہ بشر یتکلم, آپ بشر ہیں. اور دلیل نمبر 12 فرشتہ کہتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل, ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اس پہ انشاءاللہ مفصل بحث وہاں آئے گی حاضر ناظر میں. میں اتنا عرض کر دوں کہ عجیب بات یہ ہے کہ اس حدیث سے حاضر ناظر ہونے پر استدلال کرتے ہیں. ما کنت تقول فی ھذا الرجل, کہ آپ ہر قبر میں آتے ہیں, حاضر ناظر ہونے پر استدلال کرتے ہیں, اور فی ھذا الرجل لفظ رجل سے نبی کی بشریت پہ استدلال نہیں کرتے. اگر حدیث حاضر ناظر کی دلیل ہے, وہ دلیل ہے یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے, وہ دلیل حاضر ناظر کی بعد میں ہے, الرجل سے بشریت کی دلیل پہلے ہے. اسی طرح میں آج ادھر چل رہا تھا آن لائن دورہ تحقیق المسائل میں کورس 20 رکعت تراویح پر, تو میں وہاں ایک حدیث پیش کی صحیح بخاری کی, غیر مقلد پیش کرتے ہیں 8 رکعت تراویح پر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 8 رکعات لا تسأل عن حسنہن و طولہن, آپ 8 رکعت تراویح پڑھاتے, آپ اس کے جو نا حسن اور اس کے خشوع خضوع کے بارے میں سوال نہ کریں. پھر فرمایا پھر ثم یصلی 3 رکعات, پھر 3 رکعت وتر پڑھتے. اب دیکھیں اس حدیث کے اندر 2 باتیں. نمبر 1, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
8 رکعت پڑھتے اور پھر 3 رکعت پڑھتے۔ اب اس سے غیر مقلدین استدلال کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کئی جوابات ہیں، ایک جواب، اگر اس حدیث کو ماننا ہے تو پورا مانو، اگر 8 رکعت تراویح ثابت ہو رہی ہے تو ساتھ 3 رکعت وطر بھی ثابت ہو رہے ہیں، اور تم 3 رکعت وطر نہیں، تم 1 رکعت وطر پڑھتی ہو، تو بات مانی تو پھر پوری مانو۔ جی آگے دیکھیں، تو یہ دلیل آپ کے سامنے آ گئے۔ اس کے بعد جو ہے یہ چند دلیل آپ کے سایہ ہونے پر، اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں کہ بعض روایات میں آپ کا سایہ ہے بھی صحیح اور بعض روایات میں سایہ نہیں بھی ہے، دونوں طرح کی موجود ہیں۔ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔